تو بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جایا کرتا ہے، چونکہ حضور پاک کا بہت خوبصورت ڈسکرپشن اس درود میں آیا ہے، بہت خوبصورت انٹروڈکشن اس درود میں آیا ہے، بہت خوبصورت تعارف اس درود میں آیا ہے۔ میں اس قدر تاکید سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ درود بڑی شان والا ہے۔ میرے دوستو، کچھ نہیں ملتا اگر کسی کو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے ایک بندے مومن کے لیے کہ وہ اپنے سرکار کو دیکھے۔ عزیز دوستو، ایک بندے مومن کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھے۔ عزیز دوستو، یہ درود اس قدر مقبول کیوں ہے، اس کی خاصیت کیا ہے؟ اب آپ چلیے میرے ساتھ رہیے گا، بہت خوبصورت اس کے مضامین۔ اب یہ درود ہے کیا، اب آپ ذرا دل لگا کر سنیں، اور عزیزان گرامی قدر ایک ایک لفظ کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کے ساتھ سنیں۔ یہ اس کو صرف آپ سونے کی نیت سے نہیں، دل لگا کر سمجھنے کی نیت سے اور دل میں اتار لینے کی نیت سے سنیں، تب جا کر یہ درود پاک آپ کے ذہن و دل میں بیٹھے گا۔ عزیز دوستو، یہ درود میں ہے کیا؟ آپ دیکھیں، درود کا آغاز ہوتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میرے دوستو، یہاں تک تو میں کچھ نہیں عرض کرنا چاہتا، یہ سب آپ کو پتہ ہے۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما اور برکت نازل فرما، کس پر؟ اللہ علی سیدنا محمد، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب وہ کون ہیں؟ یہاں سے شروع ہو رہا ہے درود۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما ہمارے سردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب وہ کون ہیں؟ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہ کون؟ اس کا جواب صاحب درود تاج دیتے ہیں، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ کون ہیں؟ تو صاحب درود تاج کہتے ہیں یہ چار چیزوں والے ہیں۔ ایک یہ تاج والے ہیں، دوسرے یہ معراج والے ہیں، تیسرے یہ براق والے ہیں، چوتھے یہ علم والے ہیں۔ علم کہتے ہیں جھنڈے کو۔ عزیزان گرامی قدر، آپ بولیں گے اس میں کیا خصوصیت ہے؟ عزیز دوستو، تاج والے رسول اللہ ہیں۔ رسول اللہ تاج کیا پہن کر بیٹھا کرتے تھے؟ عزیز دوستو، ان کے سر پر کوئی تاج نہیں ہوتا تھا، وہ تو امامہ مبارک باندھنے والے، کملی اوڑھنے والے رسول تھے، مگر وہ تاج والے کیوں ہیں؟ اس کا مطلب مفسرین اور محدثین بیان فرماتے ہیں، وہ تاج والے اس واسطے ہیں کہ ان کے سر پر تو تاج نہیں ہے، مگر ان کی حکومت زمینوں پر بھی چلا کرتی ہے، آسمانوں پر بھی چلا کرتی ہے، یہ اس واسطے تاج والے ہیں۔ دوسرا ان کا خاصہ کیا ہے؟ تاج جس کو اس دنیا میں ملتا ہے وہ ٹیمپرری ملتا ہے۔ تاج جس کو اس دنیا میں پہنایا گیا وہ تاج اس سے چھین لیا گیا۔ دنیا میں کسی کا تاج باقی نہیں رہتا۔ عزیزان گرامی قدر، جس کے سر پر تاج سجایا جاتا ہے، ایک دن وہ آتا ہے کہ اس کے سر سے تاج اتار لیا جاتا ہے۔ مگر رسول اللہ کا کمال کیا ہے کہ وہ دنیا میں تشریف فرما تھے تو بھی بادشاہ ہیں، قبر کے اندر تشریف لے گئے ہیں، اب بھی لاکھوں کروڑوں دنوں پر حکومت فرما رہے ہیں۔ وہ کل بھی تاج والے تھے، وہ اب بھی تاج والے ہیں۔ تیسری خصوصیت تاج والے وہ کیوں ہیں؟ حضور تاج والے نہیں، جو حضور کے غلام ہو جائیں حقیقی، جو اپنے آپ کو رسول اللہ کے رنگ میں رنگ لیں، اللہ ان کے سر بھی عزتوں کے تاج سجا دیا کرتا ہے۔ آپ بولیں گے مجھے کیسے پتا چلا؟ آپ آئیں غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں، بڑے پیر غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں وَتَفَّجَنِي بِتِیجَانِ الْکَمَالِ، میرے اللہ نے مجھے کمال کے تاج پہنائے۔ غوث پاک سے پوچھیں، غوث پاک آپ کو یہ تاج کمال کے کیسے ملے؟ غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں، کمال کے تاج جو مجھے ملے ہیں اپنی محنت کی وجہ سے نہیں ملے، رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے ملے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ تاج والے ہیں۔ اس میں سیدھا سیدھا اشارہ ہے کہ لوگوں ادھر ادھر نہ جاؤ، عزتیں پانا چاہتے ہو آؤ آمنہ کے لام کی طرف، چونکہ دنیا جو عزت دیتی ہے وہ چھین لی جاتی ہے، مصطفیٰ جو عزت دیتے ہیں وہ قیامت تک باقی رہ جایا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ کون ہے؟ وہ تاج والے ہیں، صاحب التاج۔ اب دیکھیں، یہ ایک لفظ پر آپ جھومتے رہیں گے اگر غور کریں، صاحب التاج، وہ تاج والے ہیں۔ والمعراج، اس کے بعد کہتے ہیں لوگوں، دنیا کا انسان سفر کرتا ہے مگر جیسا سفر رسول اللہ نے فرمایا ویسا سفر کسی نے نہیں فرمایا۔ ان کا سفر دیکھو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں، وہ کتنے بڑے ہیں۔ ہمارا سفر ہوتا ہے امریکہ کا سفر، نیوزی لینڈ کا سفر، آسٹریلیا کا سفر، انگلینڈ کا سفر، قطر کا سفر، دبئی کا سفر، سعودی عرب کا سفر، عراق کا سفر، ایران کا سفر، حجاز کا سفر۔ ہم سفر کرتے ہیں تو دلی کا سفر، لکھنؤ کا سفر، بھوپال کا سفر۔ ہمارا جو سفر ہوتا ہے وہ دنیا سے شروع ہوتا ہے،
دنیا میں ختم ہو جاتا ہے، مگر جب مصطفیٰ سفر پر نکلتے ہیں تو کائنات کی حدوں کو پار کر کے اور مکان کی حدوں کو پار کر کے لامکان تک پہنچ جایا کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا صاحب التاج والمعراج، اور پھر ارشاد فرمایا لوگوں سواری بھی، تمہاری سواریاں بہت تیز رفتار بھی تم نے بنا لی ہے تو چند گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے، مگر حبیب کی سواری براق ہے، اور براق کا کمال کیا ہے، مصطفیٰ سفر کر کے لوٹتے ہیں تو بستر بھی گرم رہتا ہے، زنجیر بھی ہل رہی ہوتی ہے، وہ براق پر بیٹھ کر سفر فرمایا کرتے ہیں۔ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، اور ان کے ہاتھ میں علم ہے۔ علم کیسا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا دے گا، اس جھنڈے کا کمال یہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان اس جھنڈے کے تلے کھڑے ہوں گے۔ یہ رسول اللہ کا جھنڈا ہوگا، حضور کا جھنڈا مبارک ہوگا، علم ہوگا۔ عزیز دوستو یہ ہے، اے اللہ رحمت نازل فرما تاج والے رسول پر، معراج والے رسول پر، براق والے رسول پر، جھنڈے والے رسول پر۔ میرے دوستو آپ ذرا غور فرمائیں کیا شانیں ہیں۔ عزیز دوستو پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ یہ تو یہ ہیں، وہ تاج والے ہیں، وہ معراج والے ہیں، وہ براق والے ہیں، وہ علم والے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ کوئی کام بھی تو کرتے ہوں گے، ان کا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم۔ ارشاد فرمایا ہاں کرتے بھی ہیں کام، کرتے کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ بلاؤں کو دور کرتے ہیں، وہ وباؤں کو دور کرتے ہیں، وہ بیماریوں کو دور کرتے ہیں، وہ تکلیفوں کو دور کرتے ہیں۔ ان کا کام ہی یہ ہے کہ بلائیں جب آتی ہیں تو اپنے غلاموں سے بلاؤں کو پھیر دیا کرتے ہیں، بیماریاں جب آتی ہیں، جب غلام ان کے یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بیماروں کو شفا نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ عزیز دوستو بہت سے لوگ اس جملے پر اعتراض کرتے ہیں بلا کو کیسے دور کرتے ہیں، مرض کو کیسے دور کرتے ہیں؟ تو اللہ کرتا ہے، حقیقت میں اللہ ہی کرتا ہے، مگر سبب رسول اللہ بن جایا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو رسول اللہ کے سبب بننے کا انکار کون کر سکتا ہے؟ یہ کیسی ہماری لاجک ہے؟ میرے دوستو سر میں درد ہوتا ہے تو آپ ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں، سر کا درد کم ہو جاتا ہے، درد کم کرنے والا اللہ ہوتا ہے، مگر سبب ٹیبلٹ بن جایا کرتی ہے۔ میرے دوستو ہم ٹیبلٹ کے سبب ہونے کے تو قائل ہیں، رسول اللہ کے سبب ہونے کے قائل نہیں، مگر جبکہ کمال کیا ہے، ٹیبلٹ کچھ دیر کے بعد اثر کرتی ہے، حضور ادھر نگاہ فرماتے ہیں، ادھر ساری بیماریاں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ وہ دافع البلاء، اس کو اگر میں ثابت کرنے بیٹھوں تو قرآن کی 50 آیتیں کوٹ کروں آپ کی خدمت میں، مگر وقت کے اندر گنجائش نہیں۔ میرے دوستو بس اتنا یاد کریں وہ ہیں کون؟ وہ تاج والے ہیں، وہ معراج والے ہیں، وہ براق والے ہیں، وہ علم والے ہیں، اور وہ کرتے کیا ہیں؟ تو کہا بلاؤں کو دور کرتے ہیں، وباؤں کو دور کرتے ہیں، قحط کو دور کرتے ہیں، بیماریوں کو دور کرتے ہیں اور تکلیفوں کو دور کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر اگر صحابہ کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو صحابہ ہر مسئلے میں اپنے سرکار سے رجوع کرتے ہیں اور حضور سارے مسائل کو دور بھی فرمایا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو یہ ایک ایمان ہے ہمارا کہ وہ بلاؤں کے دور فرمانے والے ہیں۔ طیبہ مدینہ منورہ کا ایک نام طیبہ ہے، پہلے نام اس کا یثرب تھا، یثرب کا مطلب بلاؤں کا مقام، آج وہ پاک بہاروں کا مقام بن گیا۔ بلاؤں کا مقام بہاروں کا مقام کیسے ہو گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ وہ آئے ہیں جو دافع البلا بن کر تشریف لائے ہیں۔ یہاں وبائیں تھیں، بلائیں تھیں، حضور آئے ساری بلائیں دور ہو گئی۔ عزیز دوستو یہ رسول اللہ کا خاصہ ہے۔ میں اگر مثالیں دوں تو بہت سی مثالیں بنتی ہیں، اشارہ دیتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئیں روتے روتے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا کے بارے میں پوچھا، سارا واقعہ نہیں سنا رہا، ان کے بیٹوں نے کہا روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ اٹھایا دیا، قرآن ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، انہوں نے فرمایا یہ میرا جبہ لے جاؤ میرے بابا کی آنکھوں پر ڈال دو۔ بیٹوں نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ہوگا کیا؟ کہنے لگے یہ پیغمبر کا جبہ ہے، ادھر آنکھوں کو لگے گا ادھر سارا اندھاپن دور ہو جائے گا اور بینائی پلٹ کر آ جائے گی۔ عزیز دوستو مرض کو دور کرنا، پیغمبر تو پیغمبر ہیں، پیغمبر کے جسم سے جو جبہ مس کر جاتا ہے وہ بھی شفا دینے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔
دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، وہ بیماریوں کے دور فرمانے والے، اچھا وہ تو تاج والے ہیں، معراج والے ہیں، براق والے ہیں اور علم والے ہیں، اور بلاؤں کو، وباؤں کو، امراض کو اور غموں کو وہ دور کرنے والے ہیں، یہ تو ان کے بارے میں ہے، ذرا ان کا نام کیسا ہے یہ بتا دیں، نام کیسا ہے؟ انہوں نے کہا اسمہ، آؤ ذرا نام کی طرف دیکھتے ہیں، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، کہتے ہیں ان کا نام لکھا ہوا ہے، بلند کیا ہوا ہے، نقش کیا ہوا ہے، فی اللوح والقلم، لوح میں بھی ان کا نام ہے، قلم میں بھی ان کا نام ہے، ان کا نام بلند ہے، کتنا بلند ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا نام اتنا بلند ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا نام ہوتا ہے وہاں وہاں میرا نام ہوا کرتا ہے، یہ رسول اللہ کا نام، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ اچھا ان کی حکومت کہاں تک ہے؟ وہ کہاں کے بادشاہ، وہ کہاں کے رسول ہیں؟ سید العرب والعجم، وہ عرب بھی ان کا ہے، عجم بھی ان کا ہے، دنیا کا کوئی خطہ ان کے غلاموں سے خالی نہیں، عرب بھی ان کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے، عجم بھی ان کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے۔ اچھا یہ ہے تو ان کا جسم کیسا ہے؟ کہنے لگے جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، کہنے لگے ان کے جسم کی بات کیا پوچھتے ہو، ان کا جسم تقدس والا ہے، جس چیز کو وہ چھو دیتے ہیں وہ بھی شان والی بن جایا کرتی ہے، جسمہ مقدس معطر، اور ان کا جسم مبارک، ان کے جسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ جو جہاں وہ جاتے ہیں وہ راستے مہک جایا کرتے ہیں، جسمہ مقدس معطر مطہر، پاکیزہ ترین جسم مبارک ہے ان کا، منور روشن ترین جسم مبارک ہے ان کا، فی البیت والحرم، وہ گھر میں بھی روشن ہے، حرم میں بھی روشن ہے۔ اچھا جسم ان کا ایسا ہے، جسم مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، وہ دکھتے کیسے ہیں؟ کہنے لگے شمس الضحیٰ، اے لوگوں وہ کیسے دکھتے ہیں؟ کہنے لگے وہ کیسے دکھتے ہیں؟ اگر یہ جاننا چاہتے ہو تو چاش کے وقت نکلے ہوئے سورج کی طرف نگاہ کرو، سورج میں نور کم ہوگا، مصطفیٰ کا چہرہ اس سے زیادہ روشن ہوگا، شمس الضحیٰ، کہنے لگے چاش کے وقت کے وہ سورج ہیں۔ میرے دوستو دن کے وقت کا سورج کیوں نہیں کہا گیا؟ دن کے وقت کا جو سورج ہوتا ہے وہ جھلساتا ہے، وہ تکلیف دیتا ہے، لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ صبح صبح جو سورج نکلا ہوا ہوتا ہے وہ روشنی بھی دیتا ہے، تکلیف بھی نہیں دیا کرتا۔ رسول اللہ کا کمال کیا ہے؟ وہ نور تو دیتے ہیں، کسی کو ایذا نہیں دیا کرتے۔ شمس الضحیٰ، کہنے لگے وہ چاشت کے وقت کا سورج ہیں، بدر الدجا، اور اگر ان کو رات میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح نظر آتے ہیں، دن میں دیکھو تو سورج سے زیادہ روشن، اور رات میں دیکھو تو چاند سے زیادہ خوبصورت، بدر الدجا صدر العلا، اور بلندیوں پر بیٹھنے والے صدر العلا یہ ہیں۔ آپ دیکھیں شمس الضحیٰ، بدر الدجا صدر العلا نور الہدا، وہ کیسے دکھتے ہیں؟ وہ کیسے دکھتے ہیں؟ ارے ان کو دیکھ لو تو کیسے سے کیسے گمراہ کو ہدایت نصیب ہو جایا کرتی ہے، نور الہدا کہف الورا، اور کہتے ہیں ان کا کمال کیا ہے؟ وہ پوری اللہ کی مخلوق کو اپنے دامن میں لے لیا کرتے ہیں، وہ کسی کو جھڑکتے نہیں۔ کاف کس کو کہتے ہیں؟ کاف کہتے ہیں کیف کو، کیف کس کو کہتے ہیں؟ غار کو۔ غار کا کمال کیا ہوتا ہے؟ غار میں بیٹھ جانے والا غموں سے بچ جاتا ہے، غار میں بیٹھنے والا بارش سے بچ جاتا ہے، غار میں بیٹھنے والا سردی سے بچ جاتا ہے، غار میں بیٹھنے والا اگر پروٹیکشن کے ساتھ بیٹھے تو جانوروں سے بچ جایا کرتا ہے، غار پناہ گاہ ہوتی ہے۔ ہاں صاحب درود تاج کہتے ہیں کہ غار ظاہری طور پر پناہ دیتی ہے، ایمان کو پروٹیکشن ملتا ہے تو رسول اللہ کے دامن میں ملا کرتا ہے، اور وہ ان کے دامن میں وسعتیں کتنی ہے، پوری کائنات ان کے دامن میں سما سکتی ہے، کہف الورا، وہ کہتے ہیں پوری مخلوق ان کے دامن میں آ کر پناہ لیا کرتی ہے، اور وہ کسی کو جھڑکتے نہیں، جو ان کا ہو کر آتا ہے وہ اس کو اپنے دامن میں لے لیا کرتے ہیں۔ اور پھر ان کا کمال کیا؟ مصباح الظلم، مصباح الظلم، اندھیروں کا وہ چراغ ہیں۔ اچھا یہ تو ہے، دکھتے کیسے یہ تو سمجھ میں آ گیا، ذرا ان کی عادتیں کیسی یہ بتلائیں۔ کہتے ہیں جمیل الشیم، ان کی عادت یہ ہے کہ وہ بڑی خوبصورت عادتوں کے مالک ہیں، ان کی زندگی میں کوئی بری عادت آپ بتا ہی نہیں سکتے، ان کی ہر عادت اچھی ہے، جمیل الشیم۔ اور پھر ان کی عادت میں ایک کام یہ بھی ہے، شفیع الامم، وہ پوری امتوں کی شفاعت فرمانے والے ہیں۔ اور پھر ان کی عادت کیا ہے؟
صاحب الجود والکرم، وہ جود فرمانے والے ہیں، وہ کرم فرمانے والے ہیں۔ کیا خوبصورت درود ہے عزیزان گرامی قدر، کیسا خوبصورت رسول اللہ کا ڈسکرپشن ہے۔ شمس الضحیٰ، بدر الدجا، صدر العلا، نور الہدا، کہف الورا، مصباح الظلم، جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم۔ اللہ سے ان کا تعلق کیسا؟ واللہ عاصم، ارشاد فرمایا اللہ ہمیشہ ان کے پروٹیکشن میں لگا رہتا ہے، ہمیشہ اللہ ان کا خیال رکھتا رہتا ہے۔ واللہ عاصم۔ اچھا وہ جو جبریل ہیں وہ کون ہیں؟ کہنے لگے جبریل خادم، جبریل تو ان کے در کے خدمت گزار ہیں، جبریل خادم، والبراق مرکب، اور کون سی سواری پر پھرتے ہیں؟ کہنے لگے براق پر پھرا کرتے ہیں۔ اور ان کا سفر کیسا؟ والمعراج سفر، معراج ان کا سفر ہے۔ اور وہ جاتے کہاں تک ہیں؟ سدرۃ المنتہا مقام، سدرۃ المنتہا ان کا مقام ہے۔ کیا وہی وہ رک جاتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، قاب قوسین مطلوب، وہ قاب قوسین کو پانا چاہتے ہیں۔ والمطلوب مقصود، اور مطلوب ان کا مقصود ہے۔ اور کمال کیا ہے؟ وہ جو پانا چاہتے ہیں ان کا اللہ ان کو عطا فرما دیا کرتا ہے۔ والمقصود موجود، وہ ان کا مقصود ان کو مل گیا، وہ قاب قوسین پر متمکن ہو گئے۔ کہنے لگے والمقصود موجود صاحب قاب قوسین۔ عزیزان گرامی قدر، المقصود موجود، اور وہ کون ہیں؟ سید المرسلین، سارے رسولوں کے سردار ہیں، شفیع المذنبین۔ عزیزان گرامی قدر، وہ کہتے ہیں شفیع المذنبین، سارے گناہ گاروں کے بخشوانے والے ہیں، انیس الغریبین، اور جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کا وہ سہارا بن جایا کرتے، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، تمام عالموں کے لیے وہ رحمت بن کر آئے ہیں۔ راحت العاشقین، اور ان کا نام لو تو عاشقوں کے سینوں کو راحت مل جایا کرتی ہے۔ راحت العاشقین، مراد المشتاقین، اور جو پانا چاہتے ہیں وہ کچھ اور پانا نہیں چاہتے، مشتاق جو ہوتے ہیں وہ بس رسول اللہ کی مسکراہٹیں چاہتے ہیں۔ مراد المشتاقین، شمس السالکین، سراج السالکین، مصباح المقربین، وہ سالکین کا چراغ بھی ہیں، اور سراج السالکین، مصباح المقربین، اور جو اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ روشنی کا کام انجام دیا کرتے ہیں۔ مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، اور پھر وہ کون ہیں؟ وہ فقیروں سے پیار کرنے والے، وہ مسکینوں سے پیار کرنے والے، وہ غریبوں سے، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین، اور وہ پھر دونوں جن اور انسان دونوں کے سردار ہیں، نبی الحرمین۔ اور اس سے پہلے جتنے پیغمبر آئے وہ ایک حرم کے نبی تھے، یہ دونوں حرم کے نبی ہیں، مکہ بھی ان کا حرم ہے، مدینہ بھی ان کا حرم ہے۔ نبی الحرمین، امام القبلتین، اس سے پہلے جتنے پیغمبر آئے وہ ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے والے تھے۔ یہ جو آئے ہیں بیت المقدس بھی ان کا قبلہ ہے، کعبہ بھی ان کا قبلہ ہے۔ امام القبلتین، ہمارا ان سے تعلق کیا ہے؟ ارے پوچھتے کیا ہو؟ وسیلتنا فی الدارین، ہماری تو دنیا میں بھی وہی ہمارا وسیلہ ہے، آخرت میں بھی ہمارا وہی وسیلہ ہے۔ وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، صاحب قاب قوسین ہے، محبوب رب المشرقین والمغربین، مشرقوں اور مغربوں کے رب کے وہ محبوب ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ جد الحسن والحسین، ارے حسنین جیسے نواسے اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ تو حسنین کے نانا ہیں، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، وہ ہمارے بھی مولا ہیں، پوری انسانیت کے مولا ہیں۔ ابی القاسم، ان کی کنیت ابی القاسم ہے، ابی القاسم محمد بن عبد اللہ، نام ان کا محمد بن عبداللہ ہے، مگر لوگوں ان کو عام انسان نہ سمجھنا۔ سنو، نور من نور اللہ، ان کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ اللہ کے نور سے ہوئی ہے، نور من نور اللہ، اللہ نے اپنے نور کی تجلی فرمائی تو رسول اللہ کا جلوہ بنایا ہے۔ لوگوں مکے میں پیدا ہوتے ہوئے یہ گمان نہ کرنا کہ تبھی وہ پیدا ہوئے ہیں، وہ آئے ہیں، مگر پیدا بہت پہلے ہو گئے، نور من نور اللہ۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے یا ایھا المشتاقون بنور جمالی، اتنے پیارے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھنے کی تمنائیں کرنے والوں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کہتے ہیں اتنے پیارے رسول ہیں، ان سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو، اس کا نسخہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ ان کو بھول کر زندگی گزارو نہیں، ان کو یاد رکھ کے زندگی گزارو، ان پر درود پڑھتے رہو، ان پر سلام پڑھتے رہو، ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے رہو۔ وہ تم سے پیار کرنے والے، تمہاری بخشش کروانے والے، تمہاری شفاعت کروانے والے، تمہاری بیماریوں کو دور فرمانے والے، تم سے تمہاری ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں۔
تمہارا کام یہ ہے کہ درود کے ذریعے ان سے رشتہ جوڑو۔ میرے دوستو یہ تھا درود تاج۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس کو انجوائے کیا ہوگا، اور اگر واقعی آپ کو پسند آیا ہے تو میرے دوستو پھر اس کو یاد کرنے میں تاخیر نہ لگائیے، کوشش کیجئے کہ آئندہ جمعہ سے قبل یہ درود آپ کے سینے میں بیٹھ جائے، تاکہ اور پھر جب آپ درود یاد ہوگا تو پڑھیں گے تو آنکھیں بند کر کے جب تصور کے ساتھ پڑھیں گے تو حضور کی پوری ہستی آپ کی نظروں میں سما جائے گی۔ ایسی ہستی مبارک ہے۔ عزیز دوستو، اگر آپ اس کو لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک 3 بجے انشاءاللہ تعالی فیس بک پر یہ ہمارا بیان پھر لائیو آئے گا۔ آپ حضرات دی قرآن اکیڈمی جو فیس بک کا ہمارا چینل ہے اس پر دیکھ سکتے ہیں۔